السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام نیک لوگوں پر۔ اخلاص نیت کی دعا سے ہم شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ ہم اخلاص نیت کی دعا ضرور کیا کریں گے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ، میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ، اللہ کی نعمت سے، اللہ کی توفیق سے جو ہم نے یہ کلاس سٹارٹ کی ہے، اور ہماری پہلی کلاس میں ہم حدیث نمبر 1 کر چکے ہیں، جو کہ ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور اس کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور ہم نے اس کو سمجھا بھی تھا کہ ہم اس پر عمل کریں گے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ہماری نیتیں ٹھیک ہوں گی تبھی اعمال قبول ہوں گے، اس کے بغیر نہیں ہوں گے۔ اور صالح اعمال کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ کون سے ہیں عمل تو ہر انسان کرتا ہے، اور وہ اخلاص والا عمل جو خالص صرف اللہ کے لیے ہو اور سنت کے مطابق ہو، وہ عمل جو ہے وہ عمل صالح کہلائے گا، جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، قبولیت والے اعمال۔ اور انشاءاللہ ہم آج حدیث نمبر 2 اب کرتے ہیں سٹارٹ۔ جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے یہ حدیث کریں گے اس لیے تاکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اور کریکٹر، اس کے لیے کون سی چیزیں ہمارے لیے معاون ہوں گی، کون سی احادیث۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم جانیں گے کہ ہمارے نبی کا قول اور ان کی سنت اور ان کا عمل یہی ہمیں بتائے گا کہ وہ کیسے تھے، تاکہ ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہو سکے، تاکہ ہم ان کو جان سکیں۔ اب حدیث نمبر 2۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرکوا باللہ، لا تشرکوا باللہ، لا تشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ Do not commit shirk with Allah۔ میں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرکوا باللہ، لا تشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب ہم اس کو کیسے سمجھیں گے اور اس پر کیسے عمل کریں گے، اس کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کریں گے؟ اور یہ تو ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کہ اب اس میں ہمیں لگتا تھا کہ وہ شرک جو ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے، اور وہ جو پہلے لوگ تھے کفار مکہ
وہ لوگ شرک کیا کرتے تھے، مشرکین شرک کیا کرتے تھے، مگر ہمارے لیے اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہمیں شرک سے کیسے بچنا ہے، شرک کو کیسے سمجھنا ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہے۔ اب ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ کلمہ جو ہے وہ لا سے کیوں شروع ہے، یہ نفی اور اس بات، یہ لا سے کیوں شروع ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، اسی طرح لا تشرکوا باللہ، اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی ہر چیز کی نفی کر کے پھر ہم کہتے ہیں، ہر چیز کی نفی کر کے پھر ہم کہتے ہیں الا اللہ، کوئی نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، کوئی نہیں ہے اس جیسا، کوئی نہیں ہے، ہر چیز کو رد کر کے پھر ہم کہیں گے الا اللہ۔ بالکل اسی طرح لا تشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کوئی چیز اس کے مد مقابل نہیں آ سکتی، وہ رب ہے اور وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے، تو اس کو پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی حدیث کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ شرک تم میں یعنی ایسے ایسے داخل ہوگا، یعنی لوگ ایسے شرک کریں گے جیسے کالی رات میں کالے پتھر پہ کالی چونٹی جو کہ نظر بھی نہیں آتی۔ تو جب تک شرک، اس سے بچنے کے لیے ہمیں کس چیز کا اہتمام کرنا پڑے گا، یا ہمیں کیا چیز ہمارے لیے ضروری ہوگی، اس سے بچنے کے لیے ہمیں علم کا ہونا بہت ضروری ہے، اپنے رب کی معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کی پہچان بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے رب کو جانیں گے نہیں، ہمیں اس کی معرفت نہیں ہوگی، تو ہم جو ہے اپنے رب کو نہیں پہچان سکیں گے کہ وہ ہمارا رب کیسا رب ہے، کہ جس کے ہوتے ہوئے ہمارے رب کے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی پہلے رب کو جاننا کہ وہ ہمارا رب پورے کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور وہ اکیلا اس کائنات کو چلانے والا ہے، تو رب کی پہچان بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ رب کے علاوہ ہمیں کسی کی ضرورت کبھی بھی کیوں نہیں پڑے گی، کیونکہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اور ہمارا دین جو ہے وہ دین توحید ہے، توحید کی ضد جو ہے وہ شرک ہے۔ تو شرک سے بچنا، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا، یہ ہمارا کون سا علم جو ہے ہمارے لیے فرض ہے حاصل کرنا۔ سب سے پہلے اپنے رب کی پہچان حاصل کرنا ہمارے پر فرض ہے، کہ ہم جانیں، ہم اس کو سمجھیں ہمارا رب کیسا رب ہے۔ ہم انسان بہت کمزور پیدا کیے گئے ہیں، اور بہت ہی ہم ہر معاملے میں ہم کمزور ہیں، تو وہ ایسا رب ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ رب اتنا کافی ہے اپنے بندے کے لیے کہ پھر بندے کو کوئی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور یہ شرک کرنے کا ہم دیکھیں گے قرآن میں، کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے اس کے بارے میں۔ سورۃ النساء میں ہے آیت نمبر 48 کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو وہ چاہے گا، جس کو وہ چاہے گا وہ بخش دے گا۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جس کو اللہ چاہے گا بخش دے گا، اور اللہ کے سوا کسی اور کو شریک جس نے ٹھہرایا، پس تحقیق اس نے بڑا بہتان باندھا اور بہت بڑا گناہ کیا، یعنی اسمن عظیمہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے شرک کرنا۔ اور ایک اور میں قرآن کے ریفرنسز دوں گی کہ سورۃ لقمان میں جو آیت نمبر 12 ہے، لقمان جو تھے، انہوں نے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، وہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو ظلم عظیم ہے، شرک کو ظلم عظیم کہا گیا۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ پھر سورۃ جاثیہ میں جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، آیت نمبر 23 ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا
کیا بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا اور اللہ نے اسے اس کے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اور اللہ نے اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، تو اللہ کے سوا کون ہے جو اس کو ہدایت دے؟ کیا تم لوگ سبق نہیں لیتے، یعنی نصیحت نہیں پکڑتے، غور نہیں کرتے؟ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ جو ہمارا نفس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنی چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ پوجا جانے والا ہے انسان کا اپنا نفس۔ اور یہ بات بھی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ شیطان کو جس چیز نے اللہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا تھا، اس نے اپنی عبادت پہ بہت فخر کیا تھا کہ اس نے عبادت کی ہے۔ تو کوئی چیز جس کو انسان بہت زیادہ اس میں وہ یعنی بہترین کوشش کر کے اس کو حاصل کر لیتا ہے، جیسے اس نے اس عبادت میں اتنی عبادت کی تھی کہ وہ فرشتوں کی صف میں آ کے کھڑا ہو گیا تھا، اور پھر اس کا نفس ہی تھا، اس وقت تو کوئی شیطان نہیں تھا اس کو گمراہ کرنے والا، نہ کوئی انسان تھا اس کو بہکانے والا۔ وہ کون سی ایسی چیز تھی جس سے وہ گمراہ ہو گیا، جس سے اللہ کی نافرمانی کی اس نے، وہ تھا اس کا اپنا نفس۔ تو ہم اللہ کی مدد کے بغیر جو ہے ہم اس سے بچ نہیں سکتے، جیسے کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی نظر نہیں آتی، تو ہم اللہ کی مدد کے بغیر اس سے نہیں بچ سکتے۔ ہمیں لازم اپنے رب کے آگے سرنڈر کرنا ہوگا، اس کو جاننا ہوگا، اس کو پہچاننا ہوگا، تو تبھی ہم اس دنیا میں بھی ہمیں وہ طاقت اور وہ قوت حاصل ہوگی، وہ ایمان حاصل ہوگا کہ ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ اور جو ہے ہم اس کے بغیر نہیں کر سکتے۔ پھر آیت الکرسی کا اگر ہم جائزہ لیں، میں ان چیزوں کو مینشن کر رہی ہوں، ٹائم تو خیر اتنا نہیں ہوگا کہ میں جو ہے ان کو ایکسپلین کروں زیادہ، مگر میں ان کا ذکر کر دوں گی، ہم لوگ تو جانتے ہی ہیں اس کو۔ تو آیت الکرسی آیت الکرسی جو ہے اس کا بھی ہم دیکھیں گے، اس میں بھی اللہ کا تعارف ہے کہ ہمارا رب کیسا ہے۔ وہ رب ایسا ہے کہ جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا وارث ہے، ہم اس کے طرف سے آئے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اللہ ہمارا وارث ہے اور ہمیں اسی کی طرف واپس جانا ہے، اللہ کے پاس سے ہمیں واپس جانا ہے۔ تو اس میں ہے کہ تمہارا رب ایسا رب ہے جس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، اور نہ تھکاتی ہے اس کو ان کی حفاظت، اور وہ واحد ہے، الہکم الہ واحد، کہ جو کہ پوری کائنات کا ہر چیز کا ایک وقت میں خیال رکھتا ہے، ان کا رازق، ان کا خالق، ان کا مدبر۔ تو اور سورۃ اخلاص جو ہے جس کو ثلث قرآن کہا گیا ہے، اس میں بھی ہے اس کو سمجھنا، اس کا ذکر نہ کرنا، تو وہ کہا کہ اب ہم اس کو کیسے کریں گے، جو وقت کے حساب سے جتنا بھی ٹائم ہے اس کے حساب سے میں تھوڑا سا اس کو اور اس کے اوپر بات کروں گی کہ شرک کو ظلم عظیم کیوں کہا گیا۔ ظلم کے معنی ہے کسی کو اس کی اصل مقام سے ہٹا دینا، کسی اور جگہ رکھ دینا۔ شرک دو صورتوں میں ہوتا ہے، حق میں کمی کرنا یا زیادتی کرنا۔ معاذ اللہ، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام سے گرا کر مخلوق کی صف میں لے آنا، یہ ظلم عظیم۔ اور یا اللہ کی مخلوق جو اس کی تخلیق ہے کہ اس میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر بٹھا دینا، یہ بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کا حق کسی اور کو دینا۔ اللہ کا بندے پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو پہچانے۔ اللہ کا بندے پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو پہچانے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے بندہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا، تجھے معلوم ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جو بندہ شرک نہ کرتا ہو اللہ اسے عذاب نہ دے۔ سبحان اللہ، یعنی ہمیشہ دوزخ میں نہ رکھے۔ یہ اس سے بھی ہمیں اس بات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک بڑی خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ
میں مانگنے والوں کا جو تجھ پر حق ہے میں اس حق سے مانگتا ہوں۔ اب تھوڑا سا اس جائزہ لے لیں کہ شرک کی اقسام جو علماء کرام نے بتائیں کہ عقیدے میں، عمل میں شرک، اور شرک جلی ہوتا ہے جو ظاہری شرک ہے، شرک خفی بھی ہوتا ہے جس کا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ جو ہماری سوچ ہے اور ہماری خیالات ہیں، وہ ہر چیز اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ شرک خفی کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جیسے بہت خوبصورت کسی نے بات کہی کہ جو کچھ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو سب ہڈیاں اور گوشت ہے۔ تمہاری اصل ہستی جو ہے وہ تمہاری سوچ ہے۔ جیسے جسم ہے اور روح ہے، تو باقی سب تو ہڈیاں اور گوشت کے درمیان سے اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ ہماری نیت، ہمارا ارادہ، ہمارا ایمان، وہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کو صرف اللہ جانتا ہے، بندے نہیں جانتے۔ یعنی انسان اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، اس کے بعد اس کا دل اس پہ گواہی دیتا ہے، یعنی اور پھر اس کا عمل ثابت کرتا ہے کہ اس کا عمل ہی جو وہ ہوتا ہے، وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کیسا بندہ ہے، اس کا عمل کیسا ہے۔ اور اللہ کی ذات میں شرک، صفات میں شرک، اور اللہ کے حقوق میں شرک۔ شرک کی تو بہت ساری اقسام ہیں، مگر یہ دیکھیں کہ جو کچھ بھی ہم جو ہے وہ ہر انسان کا جو چیز ہمیں اللہ سے ہٹا کر غافل کر دے وہی اس کا بت ہے، اور ہم اسی کے پجاری بن جاتے ہیں، اور وہی اس کا صنم ہے۔ کسی چیز کو بھی، جیسے مال، اولاد، دنیا کی خواہشات، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں شامل۔ اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا جو ہے کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کامل ہے، اور بدترین شرک یہ ہے کہ اس چیز پر اللہ کا غضب بہت بھڑکتا ہے کہ اگر اس کی ذات میں کسی کو شرک کیا جائے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے فالوورز نے کیا تھا کہ انہوں نے ان کو بڑھا کے ان کا درجہ، اور اس کے بعد یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو کیا تھا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو معاذ اللہ۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور جو چیز اللہ سے ہٹا کر غافل کر دے وہی ان کا بت ہے۔ پھر اللہ کی صفات میں شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ غیر محدود ہے، اسی طرح اسی طرح اللہ کی صفات بھی جو ہے وہ غیر محدود ہے۔ اللہ کی ذات ذاتی ہے، وہ کسی اور نے اس کو وجود عطا نہیں کیا ہے، باقی سب کا وجود اللہ کی عطا ہے۔ تو مخلوق کی صفات جو ہیں وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، اور وہ ٹیمپرری ہیں، ان کی صفات بھی بہت محدود ہیں، اور اللہ کی ہر صفت ذاتی ہے، اور اس کی ذات کی طرح لامحدود ہے۔ تو لامحدود کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارا ذہن سوچ بہت محدود ہے، تو محدود میں لامحدود نہیں سما سکتا۔ پوری دنیا کا علم جب ملا کر اتنا ہے جتنا پرندے کے منہ میں پانی کے چند قطرے، تو پھر جو ہے اللہ کا علم تو ایک بہت بڑے سمندر کی طرح ہے، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا علم، ہم سوچ لیں کہ اس دنیا میں ہمارا علم کتنا کم ہے، کتنا معمولی ہے۔ تو اور اس کے بعد اللہ کے حقوق میں شرک کرنا، اب جیسے اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں کسی کا خیال اور آ جائے تو وہ ریاکاری ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہمارا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ اتنا پاک ہے کہ وہ پاکیزہ چیز کو ہی پسند کرتا ہے، وہ ایسی ملاوٹ والی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ جیسے ہم بھی اگر ہم بہت ایک جو ہے کوئی بھی چیز جو پاک ہو، فرض کرے دودھ ہے، اس میں اگر نجاست کے چند قطرے بھی گر جائیں گے تو کوئی اس کو نہیں پیے گا، یعنی وہ بیکار ہو جائے گا پھر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جب شرک میں کوئی کسی اور کی ملاوٹ ہو گئی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو رد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں پسند کرتا۔ تو اب جو ہے ہم ایک دعا ہے شرک سے بچنے کی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے ساتھ ہم ایک دعا بھی کیا کریں گے انشاءاللہ، تو وہ دعا بھی ہم کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں
اس سے کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کروں. اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اور میں بخشش مانگتا ہوں اس سے کہ میں انجانے میں کروں. جانتے بوجھتے ہوئے کروں تیرے ساتھ شرک کروں یا میں انجانے میں کروں. تو یہ دعا بہت خوبصورت ہے، اس کو بھی یاد کرنا چاہیے، اور یہ بھی صبح شام کے اذکار میں سے مسنون دعا ہے کہ جو کہ روزانہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. شرک سے پناہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پناہ دے گا تو ہم بچ سکتے ہیں اللہ سے. ایمان کی مضبوطی ہوگی، ہمیں علم ہوگا ان تمام چیزوں کا کہ جس طرح ہم بچ سکتے ہیں، تو ورنہ ہم خود سے شرک سے نہیں بچ سکتے. اور جو ہے ایک واقعہ کا بھی میں ذکر کروں گی کہ ایک بادشاہ تھا اور ان کا غلام تھا ایاز. تو بادشاہ کو وہ غلام بہت پسند تھا اپنا. تو باقی سارے درباری کہتے تھے کہ ہم بھی تو آپ کے اتنے خاص ہیں، مگر آپ اس کو کچھ زیادہ ہی پسند کرتے ہیں، اس میں کیا ایسی خاص بات ہے. تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہو، مگر اس کا ذکر میں کروں گی اس بات پہ کہ ایک دفعہ بادشاہ نے ایک ایگزیبیشن لگائی جس میں کہ بہت سارے کیا کہتے ہیں، اس نے اپنے جواہرات اور وہ بادشاہ نے اپنے بہت ہی بکھیر دیے سارے، اور اس نے کہا کہ آج جو ہے جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. تو وہ یہی ہوا کہ چیزوں کی طرف سارے درباری جو تھے، وہ اتنی قیمتی چیزیں تھیں اور اتنی اچھی تھی کہ وہ سارے وہ چیزوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور ہر ایک اپنی پسند کی چیز سمیٹنے لگا وہاں سے. تو وہ ایاز جو تھا غلام جس کو بادشاہ بہت پسند کرتا تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ تم کچھ نہیں لے رہے. اس نے کہا کہ بادشاہ آج آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے کہ آج جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے اپنا وعدہ یاد ہے. تو اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. تو اس نے بادشاہ کے بس تو وہی بات ہے کہ اس کے اس سے بڑھ کے تو اور کوئی چیز نہیں ہے. جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا. جس سے رب راضی ہو گیا، جب وہ راضی ہو گیا تو پھر سب کچھ اسی کا ہو گیا. ایک کچھ چھوٹے سے کچھ الفاظ ہیں جن کا میں ضرور ذکر کروں گی. دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر. حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی خدا کو چھوڑ کر. تو کیا کبھی ہم نے اپنی دعاؤں میں اپنے رب سے اپنے رب کو مانگا کہ اے اللہ میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتی ہوں، جس کو تو مل گیا اس کو تو سب کچھ مل گیا. تو اور اصل بات ہے بھی یہی کہ اپنے رب کو انسان پہچانے. اپنے دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہم نے ترقی اتنی کر لی کہ وہ آسمان چاند تک پہنچ گیا انسان، اور زمین کے گہرائیوں میں جا کے اس نے کتنی چیزیں ایجاد کی، کتنی چیزوں کو سمجھا، مگر اس نے اپنے رب کو ان سب چیزوں میں دیکھ کے اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا. تو رب کی پہچان ملتی ہے، کیسے ملے گی ہمیں؟ جب ہم اپنے رب کو جانیں گے، اپنے رب کو پہچانیں گے. وہ اتنا ظاہر ہے اپنی ہر چیز سے، اپنی تخلیق سے، اور اس نے ایسا ہمیں انتظام کیا ہے کہ ایسا نبی بھیجا ہمیں ہدایت کے لیے. اپنے بندوں کو اس نے اکیلا نہیں چھوڑ دیا، اس نے ان کی ہدایت کا پورا سامان کیا. اور اب تو حجت تمام ہو گئی ہے کہ ہمیں ہر چیز ہمارے سامنے ہے. یعنی اپنے رب کو کیسے جاننا ہے، کیسے پہچاننا ہے، اب تو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے. اور اب ہم ہی ہیں کہ اگر اس کو چھوڑ کے ہم اس کو حاصل نہ کریں، اس کے لیے وقت نہ نکالیں